أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وقال فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. آج ماہ مبارک رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، لیکن 14 روزہ دروس کے سلسلے کا یہ سمجھیے آخری جمعہ ہے. درس کے حوالے سے یہ گویا جمعۃ الوداع ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو میں کراچی پہنچ کر وہاں کے دروس میں مشغول ہو چکا ہوں گا، اور یہ ایک ایسا جمعہ ہے کہ عام طور پر اس کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ یوم توبہ، یوم دعا اور یوم رحمت پروردگار کے نام سے منایا جا رہا ہے. تو اگرچہ مجھے بھی اسی حوالے سے بات کرنا چاہیے تھی، لیکن چونکہ رحمت، دعا اور توبہ یہ تینوں وہ چیزیں جو اس جمعے کو رمضان کے حوالے سے نہیں منائی جا رہی، بلکہ ملک میں آنے والے حالیہ زلزلے کے حوالے سے. اور یہ زلزلے کی وجہ سے ہمارے گزشتہ 2-3 درس میں یہ والی بات مختلف انداز سے آ چکی ہے. دعا کا بھی تذکرہ ہوا، اور خصوصیت کے ساتھ جب ایک درس میں باب الحوائج کی بارگاہ سے سوال کرنے کی بات ہوئی تو اس میں خالی وہ واقعہ ہی بیان نہیں ہوا، دعا کے حوالے سے کچھ باتیں اور آپ کے سامنے آئیں. رحمت پروردگار کا بھی تذکرہ ہوا کہ یہ ہمارا امتحان، یہ مصیبتیں ہمیشہ ہماری بدعملی کے نتیجے میں نہیں ہوتی، کبھی اس لیے ہوتی ہیں کہ پروردگار ہمیں کچھ دینا چاہتا. چنانچہ امتحان دینے کے بعد وہ اعلان کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ. کہ جنہوں نے یہ بھوک اور پیاس اور خوف اور مال اور جان اور اولاد کا امتحان دیا، اور اس امتحان میں صبر کا مظاہرہ کیا، بشر یعنی اے حبیب انہیں خوشخبری سنا دی، اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ان کے لیے ہے. اور یہ یوم توبہ بھی ہے کہ چونکہ ہم میں سے کوئی علم غیب نہیں رکھتا، اور جیسا کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک دعا
روزانہ پڑھی جاتی ہے، جس کا نام ہے دعائے افتتاح۔ تو اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمیں علم غیب دے سکتا ہے وہ بھی ہمارے درمیان نہیں۔ دعائے افتتاح کے آخری پیراگراف، بہت لمبی دعا ہے، تقریباً دعائے کمیل کے برابر، اس کے آخری پیراگراف میں یہی ہے کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، اے خدا نبی اس دنیا سے چلے اور جو ان کے جانشین اور نمائندے تھے وہ پردہ غیبت میں، تو جو ہمیں غیب کی بات بتا سکتا ہے وہ ہمارے درمیان ہے نہیں، خود ہمارے پاس کوئی علم غیب ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو امتحان یا جو مصیبت ہم پر آئی یہ امتحان کی وجہ سے نہ ہو، ہمارے کرتوت اور ہماری خرابیوں کی وجہ سے ہو، تو اس کا تذکرہ بھی 2 دن 3 دن بڑی تفصیل کے ساتھ آ چکا۔ جب ہمیں نہیں معلوم، ایک ہی مصیبت اللہ بطور امتحان بھی ہمارے گھر پہ نازل کرتا، ہمارے شہر میں نازل کرتا، ہمارے پورے ملک میں نازل کرتا، اور وہی ٹھیک اس سے ملتی جلتی مصیبت ہمارے اپنے کرتوت اور بدعملی کے نتیجے میں بھی آ سکتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں حقیقت کیا۔ اس لیے جب کبھی کوئی ایسی چیز ہو جس میں دونوں امکانات ہوں 50-50، وہاں پہ ذمہ داری یہی کہ آدمی صبر کا مظاہرہ بھی کرے، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ امتحان، اور امتحان میں اللہ خالی ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ جس علاقے پہ امتحان آیا سب کے لیے بشارت، کہا نہیں، ان میں سے جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ان کے لیے بشارت، 50% چانس تو صبر کرو، اور 50% چانس یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے ہی نہیں، تمہاری اپنی غلطی ہے تو توبہ کرو، اور توبہ کے حوالے سے خالی ایک جملہ کہتا، یہ شروع درس سے اب تک کی بات ہوئی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے دن کے جتنی چیزوں کا اعلان کیا گیا، چونکہ اس سے پہلے ہی ہمارے درس میں یہ چیزیں الگ الگ کر کے آ چکی، تو میں آج کے درس کو اس اعلان کے باوجود اپنے موضوع ہی کے مطابق رکھوں گا، بخالی توبہ کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ، بلکہ ترجمہ بھی نہیں، مفہوم، کہ جہاں قرآن توبہ کی طاقت کو بیان کر رہا کہ بڑے سے بڑا گناہ، ایک بار گناہگار اپنی غلطی کو مان لے، پروردگار عالم چونکہ ہمارے گناہ کی وجہ سے اسے کوئی نقصان تو پہنچا نہیں، ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، اس لیے ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو پروردگار ایک لمحے میں معاف کرنے کو تیار ہے، شرط یہ کہ اپنے گناہ کو مانا جائے اور اس پر ندامت کا اظہار کیا جائے۔ چنانچہ جب گناہگار اس منزل پہ آتا تو خدا گناہگار کے دل کو راضی رکھنے کے لیے بعض اوقات ایسا طریقہ اختیار کرتا کہ نبی کی سچائی خطرے میں پڑ جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ قرآن کریم میں جناب یونس کی قوم کے حوالے سے بیان کیا ہوا واقعہ۔ کتنے ہی انبیاء ایسے جن کی قوموں پہ یہی والا عذاب آیا، جو عذاب بھی ہو سکتا ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم پرانے انبیاء کی قوموں پر عذاب کے واقعات سے بھرا ہوا، اور شب قدر جو خاص انہی 3 کاموں کی رات ہے جو آج کے لیے اعلان ہوا، اصل میں شب قدر دعا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ سے رحمت مانگنا ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ ہم تو ویسے ہی ہر شب جمعہ دعائے کمیل کی شکل
آغاز ہی کرتے ہیں اللہ کی رحمت مانگ کر اور اختتام بھی کرتے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء ارحم من راس مالہ الرجا. دعائے کمیل کے دونوں سے آغاز بھی اس سے ہے کہ اے خدا میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اور اختتام بھی اس بات پر ارحم من راس مالہ الرجا وسلاحہ البکا یا سری الرضا آئے اپنے بندوں سے انتہائی جلد راضی ہونے والے. دوست کے مزاج کے خلاف بات کر دے تو وہ اتنے جلدی راضی نہیں ہوتا. رشتہ دار کے کو ناراض کر دے وہ اتنے جلدی راضی نہیں ہوتا. اولاد والدین کی مخالفت کرے والدین اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے. یا سری الرضا یہ پروردگار کا خاص لقب ہے جو دعائے کمیل کے آخر میں آ رہا. آئے اپنے بندوں سے انتہائی جلد راضی ہونے والے. ساری زندگی خدا کی مخالفت کی, ایک بار سچے دل سے اپنی غلطی مان لو. دیکھو ماں تم سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلد وہ راضی ہوتا. چنانچہ شروع کے کسی ایک درس میں جناب بشر حافظ کا واقعہ آیا. 40 سال گناہوں میں آلودہ ہونے کے بعد 40 سیکنڈ بھی نہ لگے گناہ معاف ہونے. کیوں؟ جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں وہ سری الرضا, اور ہم اس سے درخواست یہ کرتے آخر میں کہ ارحم من راس مالہ الرجا, اس گناہگار پہ رحم نازل فرما جس کے پاس سوائے تیری بارگاہ میں امید کے اور کوئی سرمایہ اور کوئی سہارا ہی نہیں. آغاز دعائے کمیل رحمت, اختتام دعائے کمیل کی رحمت. اور کل کی رات شب جمعہ یقیناً آپ دعائے کمیل پڑھ کر یا سن کر ہی بستروں پہ گئی ہوگی, لیکن اپنی اس رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے شب قدر کو رکھا گیا جہاں رحمت بھی ہے, توبہ بھی ہے, دعا بھی ہے. اور اس شب قدر قرآن کریم کا جو پہلا سورہ عنکبوت, 3 سوروں کو پڑھنے کا حکم, اس میں آپ دیکھ لیجئے گا ماضی کے انبیاء کی ان انبیاء کی امتوں کا ذکر ہے جن پہ پروردگار نے ارحم الراحمین ہونے کے باوجود عذاب نازل کیا. وہ ارحم الراحمین اپنی ہونا اپنی جگہ, لیکن اتنے ہی انبیاء پہ اللہ نے عذاب نازل کیا. کیونکہ یاد رکھیں ماں اور باپ اگر اپنی اولاد کے حق میں ایسے مہربان ہو جائے کہ اس کی ہر خطا, اس کی ہر غلطی معاف کرے, تو یہ اولاد کے حق میں رحمت نہیں ہے, یہ اولاد کی تباہی کا انتظام. بچے جو بگڑ جاتے ہیں, جو ہماری نئی نسل اسپوائل ہو جاتی ہے, وہ اس وجہ سے کہ حد سے زیادہ نرمی, حد سے زیادہ ڈھیل, حد سے زیادہ غلطیوں کو نظر انداز کر دینا بگاڑ دیتا. لیکن یہ مسئلہ خالی بچوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ عوام کا بھی ہے. یہی وجہ کہ ماہ مبارک رمضان 4 دعائیں ایسی جو ہمیں ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ روزانہ کی الگ الگ دعائیں بھی ہیں. پہلی رمضان کی یہ دعا, چھٹی کی یہ دعا, 8ویں کی یہ دعا, شب جمعہ کی یہ دعا, روز جمعہ کی یہ دعا, 19 کی یہ دعا, 27 کی یہ دعا. ہر دن کی, ہر رات کی الگ الگ دعا بھی. 4 دعائیں ایسی جو رمضان کی 30 تاریخوں کے لیے روزانہ. ایک دعائے سحر جو سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی دعا دعائے یامی و یازی. دوسری درمیانی دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, یہاں سے لے کے باقی 13 کی. اور تیسری ایک طویل دعا. یہ تینوں دعائیں چھوٹی, درمیانی, بڑی, پورے 30 دن پڑھنے کا حکم. تو جو سب سے بڑی دعا پھر بھی بڑا ہونے کے باوجود ہر رات اس کی تاکید آئی, اس کا پہلا جملہ بھی یہی کیا ہے, خدا مجھے معلوم ہے بِأَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الرَّحْمَةِ وَأَنْتَ أَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ
فی موضع النکال والنقمہ، دعائے افتتاح پہلا جملہ ہی ہے اللہم انی ابدأ الثناء بحمدک، کیا ہے خدا میں تیری تعریف سے اس دعا کا آغاز کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے ایقنت، وإنی ایقنت، مجھے یقین ہے کہ جو رحمت نازل کرنے کی جگہ وہاں تجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، لیکن وہ اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، اور جو سزا دینے اور عذاب نازل کرنے کی جگہ وہاں تجھ سے زیادہ سزا دینے والا اور عذاب بھیجنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہی خدا ارحم الراحمین بھی ہے، یہی خدا اشد المعاقبین بھی ہے، لیکن موقع اور محل کے اعتبار سے، جیسے ہمارے یہاں جو آدمی نرم ہے وہ ہر جگہ نرمی کرتا، یہاں تک کہ اگر اس کی تلوار کے سامنے ابو جہل و یزید بھی آ جائے تو وہ نرم ہے، چھوڑ دے، اور جو سخت ہے تو وہ ہر جگہ سختی کرتا۔ پروردگار ایسا نہیں، اسی لیے خدا کی اہم ترین صفت عدالت ہے، جو اصول دین میں داخل ہو۔ عدالت کہتے ہی ہیں ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا۔ ظلم کی تعریف ہے وَقْفُ شَيْءٍ فِي خَيْرِ مَحَلِّهِ، جو چیز جس جگہ کی ہے وہاں نہیں کہیں اور رکھنا، یہ ظلم۔ اور عدالت جو چیز جہاں کی ہے وہاں رکھنا۔ اسٹیج یا ممبروں سے ہمارے یہاں یہی جملہ بیان کر کے پھر ایک بہت ہی سادہ سی مثال دی جاتی ہے کہ ٹوپی سر پہ رکھنے کی جگہ ہے یہ پیر میں ڈال دی جائے تو یہ ظلم، اور جوتا پیر میں پہننے کی جگہ اسے سر پہ رکھ دیا جائے یہ ظلم ہے۔ عدالت ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، تو جو رحمت کی جگہ ہے وہاں رحمت نازل کرنا، اور جو عذاب کی جگہ ہے وہاں واقعاً عذاب دینا، اسے عادل کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسا مہربان ہے کہ جہاں سزا دینے کی جگہ وہاں بھی رحمت نازل کیے جا رہا ہے، اور یہی خصوصیت پروردگار عالم کی یہی صفت جو ہر روز پورے 30 دن ماہ رمضان دعا کی شکل میں ہماری زبان پہ جاری کرائی جاتی ہے یا ہمارے کانوں تک پہنچائی جاتی ہے، یہی صفت مولا متقیان میں بھی پائی جاتی ہے۔ مولا باقی تمام القاب کے علاوہ ایک لقب جو زیارت میں آیا، اور انشاءاللہ جب آپ نجف میں جا کر مولا کی زری میں آپ نے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھیں تو یہ جملہ اس میں آتا، یا نعمت اللہ علی الابرار و نقمت اللہ علی الفجار، اے میرے مولا آپ جو نیک لوگوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور آپ جو فجار و گناہگاروں کے لیے آپ ہی اللہ کا عذاب۔ عجب، فرشتوں میں ایسا نہیں، فرشتے رحمت کی الگ ہے، وہ عذاب نہیں لاتے، عذاب کے فرشتے الگ ہیں، وہ رحمت نہیں لاتے۔ وہاں پہ اللہ مشین کی طرح سے، فرشتے مشین کی طرح ہوتے ہیں، جس کام کی مشین ہے وہ ہمیشہ وہی کام کر کے دے گی، جس مشین کا کام چیزوں کو کاٹنا ہے وہ ہمیشہ کاٹے گی، جوڑے گی نہیں۔ تو یہ فرشتے اسی طرح سے، یہ عذاب کا فرشتہ ہمیشہ عذاب دے گا، یہ رحمت کا فرشتہ ہمیشہ رحمت لے کے آئے گا، لیکن خود پروردگار اور خدا کا معصوم نمائندہ جو رحمت کی جگہ ہے ان سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اور جو عذاب کی جگہ تو ان سے زیادہ سزا دینے والا کوئی نہیں۔ مولائے متقیان جن کی شہادت تینوں تاریخیں، 3 تاریخیں اس ماہ رمضان میں، ان سے اس زمانے میں معاشرے کو شکایت ہی یہی تھی، جب مولا کو ظاہری حکومت ملی شکایت ہی یہی تھی کہ گناہگار کو بخشتے نہیں ہیں، خطاکار کو سزا ضرور دیتے ہیں۔ کس کثرت کے ساتھ اپنے چاہنے والے شیعوں کو اپنی حکومت کے زمانے میں مولا شرعی سزائیں دلوائیں، یہاں تک کہ وہ فریاد کرنے لگے کہ ہر حکمران کا طریقہ ہے کہ جب اسے حکومت ملتی ہے وہ اپنے چاہنے والوں کا خیال کرتا ہے۔ یہی جملہ
جو پاکستان کی سیاست میں اس طرح بن گئے کہ جس پارٹی کی حکومت آتی اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا. اگر کبھی ذرا سی سختی کی جائے تو وہ ایک ہی شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی جب دشمنوں کی حکومت تھی تو ہم نے مظالم سہے، ہم نے کوڑے کھائے، ہم نے جیلیں کاٹی، ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اپنی حکومت آنے کے بعد بھی کیا یہ ہوگا؟ بھائی یہ جملہ سن کر سخت سے سخت حکومت موم ہو جاتی ہے. مولا کے زمانے سے تو یہ بات سمجھیے شروع ہوئی تھی. پہلی مرتبہ وہ نوجوان جو ایسی جگہ جا کے کھڑا تھا جہاں سے عورتیں گزر رہی تھیں، مولا نے سزا دی. تجھے ایسی جگہ کھڑے ہونے کی ضرورت کیا جہاں عورتوں کی نگاہ تیرے اوپر پڑے اور تیری نگاہ عورتوں پر. ٹھیک ہے وہ ساری عورتیں حجاب کے ساتھ ہیں، لیکن کیا حجاب معاشرے میں عفت و حیا کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی احتیاط کرنا ہوگا. مولا جب اسے سزا دی جا رہی ہے فریاد کرتا ہے مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں. ارے شیعہ ہوا تو کیا ہوا؟ کیا گناہگار کو سزا نہیں ملے؟ علی کی عدالت، عادل کسے کہتے ہیں میں نے پہلے بتا دیا. علی کی عدالت سے لوگ گھبرا گئے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ ظلم سے گھبراتے ہیں. نہیں، ظلم جہاں پہ ہو وہاں پہ بچنے کا راستہ بھی ہوتا. بڑے سے بڑے ظالم کے پاس یہ گنجائش ہوتی. اصل مسئلہ ظلم نہیں ہے، اصل مسئلہ عدالت ہے. اگر آدمی کے اندر ذرا سی کمی ہو، چنانچہ مولائے متقیان خلافت، امامت تو ہمیشہ سے تھی مولا کے پاس. امامت میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی حق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. نہ امامت کسی کے دینے سے آتی ہے نہ کسی کے چھیننے سے جاتی ہے. وہ پروردگار کی جانب سے ہے اور خدا کے تحفے کو کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن ظاہری حکومت کیوں لوگ چیخ اٹھے اور فریاد کرنے لگے؟ وہ اسی لیے مولا کے ظلم سے نہیں، وہاں امکان ظلم بھی نہیں. معصوم عصمت کہتے ہی سے مولا کی عدالت سے. اور یہی جملہ اس دعا میں بھی جو حج کے موقع پر صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے. صفا مروہ دو پہاڑیوں میں 7 چکر لگانا، تو حج کے دوران یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے. کیا ہے؟ خدا اتقی عدلک ولا اخاف جورک. اے خدا مجھے تجھ سے یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ تو میرے اوپر ظلم کرے گا. میں تو تیری عدالت سے گھبراتا ہوں کہ وہاں جہاں عدالت آ جائے گی ہر چیز اس کی جگہ رکھی جائے گی. جس کے لیے لازم ہے کہ مہربانی کی جائے، خدا سے بڑا ارحم الراحمین کوئی نہیں. اور جس کے لیے لازم ہے کہ اسے سزا دی جائے، خدا سے زیادہ سزا دینے والا کوئی نہیں. چنانچہ جناب نوح، جناب ہود، جناب لوط، جناب شعیب، جناب صالح، ایک سلسلہ عظیم انبیاء جن کی قوموں میں اسی ارحم الراحمین اللہ اور اسی سریع الرضا پروردگار نے عذاب نازل کیا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گناہوں میں اتنے پکے ہو چکے تھے کہ آخری وقت تک اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. خود قرآن کہتا سوائے قوم یونس کے، پروردگار کے 1,24,000 پیغمبروں، ایک نام حضرت یونس کا بھی، اور اتنا اہم نام ہے کہ قرآن کا ایک سارا سورہ ان کے نام پہ آئے. نہ صرف یہ کہ ایک سورہ ان کے نام پہ آئے، بلکہ اس میں ایک ایسی آیت بھی آئی رسول اللہ کی اپنے بارے میں جو پیغمبر کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل بن رہی. یہ سورہ یونس کی آیت کیا ہے؟ میری قوم والوں، لبثت فیکم من قبل سنین، میری ساری زندگی تمہارے درمیان گزری، 40 سال میں کبھی مجھ سے کوئی گناہ ہوتے، خطا ہوتے، غلط بیانی کرتے، خیانت کرتے کبھی مجھے دیکھا؟
اپنے 40 سال کی زندگی کو جو پیغمبر اپنی رسالت کی ایک دلیل بنایا وہ سورہ یونس کی آیت. لیکن آج کا موضوع پیغمبر کی رسالت نہیں ہے. جناب یونس اتنے اہم پیغمبر، وہاں بھی یہی ہوا جو جناب شعیب و جناب صالح اور جناب ہود. پہلے نبی نے تبلیغ کی، اثر نہیں ہوا، حکم خدا سے یہ کہہ دیا کہ اب عذاب آنے والا، اور جب عذاب آتا وہ نبی اپنے قوم کو چھوڑ کے نکل جاتا. چنانچہ حضرت یونس نکل گئے. لیکن جو آج جمعے کا ایک اعلان ہوا کہ یوم توبہ، یہ ساری باتیں تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک، وہ اسی لیے جیسے ہی قوم اس میں عذاب آتے تھے دیکھا فوراً سمجھ آنکھیں کھلی. یہ بات جناب نوح کی قوم میں نہیں تھی، یہ بات جناب شعیب کی قوم میں نہیں تھی، یہ بات جناب صالح کی قوم میں نہیں تھی، قوم یونس میں تھی. جیسے ہی عذاب کو آتے دیکھا سمجھ گئے سمجھے، توبہ کی. پروردگار کی بارگاہ میں زار و قطار گڑ گڑا کے روئے. نتیجہ کیا نکلا؟ واحد نبی ہے جناب یونس، جن کی خبر قرآن میں آئی اور پوری نہیں. عذاب آیا، سروں کے قریب پہنچا، اور جیسے ہی سر کے قریب آیا وہاں سے واپس چلا گیا. کیوں؟ پروردگار اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقل، جو عذاب نازل کرنے کی جگہ ہے وہ اللہ سے زیادہ سزا دینے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ پسند نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو سزا دی جائے. سریع رضا ہے، چاہتا ہے کہ بندے اسے راضی کریں، وہ بھی خالی کہنے کو. کیونکہ یہ بھی روایت کا جملہ کہ میرا بندہ ایک قدم میری جانب بڑھتا میں 10 قدم چل کے اس کی طرف آتا. ساری کائنات کا تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اس کے لیے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا اختیار. پھر بھی اتنا مہربان کہ ہم جیسے حقیر اور ادنا غلام ایک قدم چلتے وہ خود سے 10 قدم چل کے آتا. بس چاہتا یہ ہے کہ پہلا قدم ہم اٹھائیں، یعنی اپنی غلطی پر کو ریئلائز کریں. چنانچہ یہ بھی واقعہ ہمارے یہاں ہے کہ جب حضرت موسیٰ ایک بار کوہ طور پر گئے. اچھا، موسیٰ کا تو کوہ طور پہ آنا جانا رہتا ہی تھا، لیکن جب بھی حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے تو جیسے ہم اور آپ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، ہیلو ہیلو کر کے بات شروع کرتے ہیں. جناب موسیٰ ہیلو ہیلو تو نہیں کریں، جو ہمیں طریقہ بتایا گیا دعا کیسے شروع کرو، اللہم سے. چنانچہ جناب موسیٰ جاتے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کہ میں آ گیا خدا کو پکارتے. چنانچہ انہوں نے پکارا، یا الہ موحدین، اے توحید ماننے والوں کے خدا. جواب آیا لبیک، حاضر ہوں. یا اب اللہ کا عام طور پہ ایک نام نہیں لیا جاتا، 3-4 نام. یا الہ المتقین، اے متقی لوگوں کے خدا. جواب آیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. جناب موسیٰ نے کہا یا الہ العابدین، اے عبادت کرنے والوں کے خدا. جواب آیا لبیک یا عبدی میں حاضر. موسیٰ نے کہا یا الہ العاصی، اے عصیان اور گناہ کرنے والوں کے خدا. جواب آیا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. حاضر حاضر حاضر. موسیٰ حیران، خدا بندہ میں نے تجھے توحید کا وسیلہ دیا، تو نے ایک بار جواب دیا. تقوی کا وسیلہ دیا، ایک بار جواب دیا. عبادت کے نام سے پکارا، ایک بار جواب دیا. اور جب گناہ کے حوالے سے بات کی تو ایک نہیں، 2 نہیں، 3 بار تو مجھے جواب دے رہا. کیا گناہ تقوی سے زیادہ بہتر، عبادت سے زیادہ بہتر؟ متقی کو ایک بار جواب دے، گناہگار کو 3 بار. پروردگار نے یہ بھی عدالت کہا کہ اے موسیٰ سن، توحید کا عقیدہ رکھنے والا، تقوی اور عبادت کرنے والا
جب میرے پاس آتا ہے اس کے پاس کوئی سہارا ہوتا ہے میرے پاس آنے کا. اس کی عبادت ایک سہارا ہے, اس کا تقوی ایک سہارا ہے, اس کا عقیدہ ایک سہارا. لیکن جب گناہگار میرے پاس آتا تو اس کے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہوتا سوائے میری ذات کے. چنانچہ اگر میں ہی آگے بڑھ کے اسے سہارا نہ دوں تو وہ کیسے نجات پائے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک صحت مند آدمی جس کی دونوں ٹانگیں کام کر رہی ہیں, وہ چلتا ہوا آ رہا ہے, ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے, اور ایک بیچارہ لنگڑا یا مریض جو گرا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے, فوراً آگے بڑھ کے اس کو سہارا دیں گے. پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ جب گناہگار میری بارگاہ میں آتا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں, ساری زندگی اس نے گناہ کیا. میں اس کو سہارا نہ دوں تو کون سہارا دے؟ جو اتنا مہربان کہ گناہگار کو آگے بڑھ کے سہارا دینے کو تیار. وہی یہ کہتا کہ بس شرط یہ ہے کہ گناہگار اپنے گناہ کو مانے تو ڈھیٹ تو نہ بنے, جو ہمارے یہاں آج کل ایک مزاج بننے لگا. میں نے اس سے پہلے ایک لفظ اشارتاً یہ بات کہی تھی, آج وضاحتاً یہ بات آتی کہ ہمارے یہاں اب آج کل یہ مزاج بننے لگا, گناہ بھی کرو اور ڈھیٹ بن جاؤ اور کہو کہ ہم نے گناہ ہی نہیں کیا. اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے, ناپسند یہ بھی ہے, لیکن اتنا یہ ناپسند نہیں ہے جتنا یہ ناپسند ہے کہ گناہ کرے اور پھر یہ ثابت کرے کہ جو میں نے کیا ہے صحیح کیا. ایک زمانے ایسا نہیں تھا بھائی, ایک آدمی نماز قضا کر رہا, بہت بڑا گناہ تھا, پھر بھی بات ایک حد کے اندر, اور اگر وہ یہ ثابت کرنے لگے اسلام میں نماز ہے ہی نہیں تو سارا مولویوں کا بنایا ہوا, کیا اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت؟ کیا اس کے پاس اتنے سارے فرشتے نہیں ہیں عبادت کی؟ اب یہ آدمی گناہگار نہیں رہا, یہ جو ٹھیک بنا اب یہ اللہ کی شریعت کو چیلنج کر رہا. ایک آپ گانا سنتا, یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, لیکن اگر خالی سننے کی حد تک ہے تو ایک منزل, اور آگے بڑھ کے ثابت کرتا ہے گانا اسلام میں حرام ہے, سب غلط, لوگوں کا بنایا ہوا مسئلہ. اب یہ خالی گناہ نہیں کر رہا, یہ قرآن کو چیلنج کر رہا, یہ حدیث امام کو چیلنج کر رہا, یہ شریعت محمدیہ کو چیلنج کر رہا, جس کو بچانے کے لیے کربلا میں حسین نے خود اور اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا. یہ ہوتا ہے ٹھیک بنا. جیسے داڑھی کے حوالے سے بھی ایسی بات, کچھ لوگ نہیں رکھتے اور کچھ لوگ نہیں رکھ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے. اللہ پہلی بات کو تو شاید برداشت کر لے, دوسری بات برداشت نہیں. یہی طریقہ کار یزید کا تھا. یزید خالی گناہ نہیں کرتا تھا, جو گناہ کرتا تھا ڈھیل بن کے یہ ثابت کرتا تھا یہ گناہ ہے ہی نہیں. بہت مشہور اس کے دو جملے, لیکن تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, خالی ایک جملہ. شراب پی رہا ہے, بہت زیادہ شراب پی رہا, صبح شام شراب پیتا, لیکن شرابی حکمران تو تاریخ میں اس کے بعد بھی گزرے. یزید کے بعد کا چوتھا حکمران, وہ تو ایسا شرابی تھا کہ اپنے محل میں شراب کا تالا بنا کے اسی میں رہتا تھا ہوا, اور اسی سے نکل کے سیدھا مسجد میں آ کے نماز پڑھا کے دوبارہ اسی میں. مگر اس کے باوجود یہ کہنے کی اسے ہمت نہیں ہوئی جو یزید کو کہ شراب پی رہا اور کہہ رہا ہے کہ شراب نماز سے بہتر چیز ہے. شراب پینا الگ بات ہے اور شراب کو نماز سے بہتر قرار دینا الگ بات ہے. اور دلیل بھی قرآن سے لاتا کہ قرآن ایک آیت آئی نمازیوں میں تباہی, اس نے کہا پورے قرآن میں کہیں یہ آیت ہے کہ شرابیوں میں تباہی, یہ تو ہے کہ نمازیوں میں تباہی. اگر عربی اس کی اپنی زبان, لیکن ترجمے میں وہ بھی ڈنڈی مارتے, اس لیے کہ ایسے سارے لوگ جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرتے ہیں یا آیت کو توڑتے مروڑتے ہیں اور یا ترجمہ کرنے میں کہیں خیانت سے کام لیتے ہیں. آیت ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو ریاکاری کا مظاہرہ کر رہا, وہ ترجمہ کر رہا ہر نمازی کے لیے تباہی, اور شرابی کے لیے قرآن نے تو کہیں نہیں کہا. آج بھی آپ کو
چلے داڑھی، پردہ، گانا، یہ تو اپنی جگہ. شرابی بھی ایسے ملیں گے جو کہتے دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام. شراب پینا ایک گناہ اور اپنے گناہ کو صحیح ثابت، یہ خدا کو پسند نہیں. یہاں پہ خدا ہے اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقب، ورنہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا اپنی غلطی مان کے آتا ہے تو وہ سریع و رضا بھی ہے، جلدی راضی ہوتا، اور وہی ارحم الراحمین بھی. خالی آج کا جمعہ ہی روزے توبہ نہیں، لیکن جمعے کے اور پھر رمضان کے جمعے پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ نازل ہوتی. تو یقیناً اگر آج یوم توبہ کا اعلان کیا گیا تو آج بھی ہمیں توبہ کرنا اور اس کے بعد بھی کرتے رہنا. جیسا کہ میں نے درس کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایسا سانحہ اور حادثہ ہمارے ملک میں پیش آیا، اس کے بارے میں بالکل 50-50 کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری غلطی کی وجہ سے. اور یہاں ایک آخری بات اور عرض کروں اور آج کا درس اختتام کو پہنچے. وہ آخری بات یہ کہ توبہ، اپنے گناہ کو مان لینا اور دعا کرنا اللہ سے. قوم یونس نے توبہ کر کے دعا کی، چنانچہ سر کے قریب آ جانے والا عذاب چلا گیا. پھر پروردگار توبہ اور دعا کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں جو توبہ اور دعا کو جلدی اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. یعنی اس سے توبہ اور دعا کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک خط آپ کو بھیجنا عام ڈاک کے ذریعے بھیجیں پہنچ جائے، اور اگر آپ اسے کوریئر سروس کے ذریعے بھیجیں جلدی پہنچ جائے. ایک سامان ہم نے گاڑی میں رکھا اور ایک گھوڑا اس میں لگایا اور وہ سامان کھینچ کے چلا. ہم نے 2 گھوڑے لگا دیے، گاڑی کی رفتار بڑھ گئی. پاکستان کے کچھ علاقوں میں جہاں پہاڑی پر ٹرین کو چڑھنے میں زحمت ہوتی ہے، ایک کے بدلے 2 انجن لگا دی. تو توبہ یا دعا جو آج اس لیے بھی ہمیں مانگنا ہے کہ ماہ رمضان کا جمعہ، اور اس لیے بھی ہمیں مانگنا کہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ دل کانپ اٹھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عذاب خدا دھیرے دھیرے ہمارے گھر کی طرف بھی آ رہا. مظفر آباد اور فیصل آباد اور کراچی میں زیادہ فاصلہ نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ملا دی جو اس توبہ اور دعا کی طاقت بڑھا دے، وہ کیا چیز؟ اس میں سے ایک ہے صدقہ. بھیک کا نام نہیں ہے صدقہ، خیرات کا نام نہیں ہے صدقہ، یعنی اردو والی خیرات. عربی میں تو خیرات سے بہتر کوئی لفظ نہیں، لیکن مختصر صحیح، اشارتاً صحیح اس کا ایک بیان کرنا چکا. اس کے علاوہ ایک چیز اور روایت میں بتائی گئی، اور چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسئلہ پھیل رہا تو توبہ اور دعا اپنی جگہ، بلکہ تینوں چیز، توبہ، دعا اور اللہ کی رحمت، ان تینوں کے صدقہ، صدقے کے ساتھ دعا مانگیے، دیکھیں کتنے جلد قبول ہو رہی ہے. صدقہ دے کے توبہ کیجئے، دیکھیں کتنے جلدی قبول ہو رہی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کل اس پہ میں کچھ بات کر چکا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم مسئلہ، اور یہ بھی باب الحوائج کی حدیث ہے جیسا کہ بہار میں منقول. البتہ یہ باب الحوائج ہمارے 7ویں امام جو پہلے دوسرے درس میں تذکرہ آیا وہ جناب ابی الفضل عباس علمدار کا ذکر تھا. باب الحوائج، نوجوان رہا کرتا، جوان جوڑا، شوہر بیوی تھے، دونوں جوان تھے، لیکن جتنے متقی اور پرہیزگار کے لوگ تھے، توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبرہ، ساتھی کا مشہور مصرع، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ. بوڑھا ہو کر تو بھیڑیا بھی بڑا متقی بن جاتا. یہ نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت، بڑی مشکل چیز ہے جوانی، ہر ایک کی جوانی دیوانی ہوتی، مگر بہرحال
خوف خدا، شریعت کی سمجھ. اب یہ الگ بات ہے کہ جتنا ہی اللہ کو اس جوانی میں یاد کر رہے ہیں، کہ بہت سے لوگ تو اتنا بڑھاپے میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے جب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے. اس کے باوجود ان کے گھر میں فاقے ہی فاقے، حد سے زیادہ غربت، حد سے زیادہ. لیکن جو آج کا درس جہاں سے شروع ہوا، راضی ہیں، صبر کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا. لیکن امتحان اپنی جگہ، دعا میں کمی نہیں آئی. پروردگار دعا کے لیے اصول ہے کہ دعا اس طرح سے مانگو جیسے فقیر بھیک مانگا کرتا، اڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، دستک دیے جا رہا ہے. آخر گھر والا عاجز آ کر اسے کچھ دے دیتا ہے کہ چلو میرا راستہ تو چھوڑو. خوشی سے نہیں، جان چھڑانے کے لیے. روایتوں میں ہے کہ دعا اس طرح سے مانگو، یوشک ان یفتح بابا، دروازے کو مسلسل بجاتے رہو، پروردگار کی رحمت کا دروازہ کھل ہی جائے گا. آخر چنانچہ یہ لوگ یہ دیکھنے کے بعد جتنی دعا مانگ رہے اتنی غربت بڑھ رہی، دعا کو نہیں کم کیا، مسلسل. آخر ایک رات یہ لوگ سوئے تو خواب میں، شوہر کے خواب میں فرشتہ ہے، رحمت کا فرشتہ. جیسے پولیس والے یا فوج والے بظاہر کی یونیفارم ایک جیسی ہوتی، لیکن ذرا کی معلومات رکھتا تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا عہدہ کیا. ایسے نشانات لگے ہوتے ہیں. تو عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے کے آنے میں لباس میں اور چہرے میں ہی فرق ہے. چہرہ دیکھتے ہی پتہ چلا آج رحمت کا فرشتہ آیا. اور وہ آگے کہتا کہ اگرچہ تیرے پروردگار نے مرتے دم تک تیرے لیے زحمت ہی زحمت رکھی، غربت، فاقے، لیکن اتنا زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا اچھا چلو میں اپنی تقدیر بدل رہا ہوں. جو میں نے تیرے لیے لکھا تھا تقدیر بدل رہا ہوں. اب تیری آدھی زندگی دولت کے ساتھ ہوگی، آدھی ویسی ہی رہے گی جیسی اللہ نے پہلے پوری لکھی تھی. یہ بتا دو، دولت پہلی آدھی زندگی میں چاہیے، بعد والی آدھی زندگی. نوجوان اتنی بڑی خوشخبری مل رہی مگر پاگل نہیں ہوا، دیوانہ نہیں ہوا. کہا کہ چونکہ یہ مسئلہ میرا نہیں، زندگی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا ہے، اس لیے پہلے بیوی سے مشورہ کروں گا. کہا کہ اچھا میں کل پھر تیرے خواب میں آؤں گا. یہ کہہ کے فرشتہ گئے. دیکھیے اس روایت میں کچھ باتیں ایسی جسے کمی وقت کی وجہ سے میں نظر انداز کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو جملے کسی کو حیرت میں یا تعجب میں ڈال دے یا شک پیدا کر دے. اور خیال کیجیے گا میں روایت کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ یہاں مسجد اور امام باڑے میں جو جمعے کی نماز ہوتی اس کے انتظامات شروع ہو سکے اور لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں تو بات جلدی ہو جائے. اصل پیغام فوراً بیوی کو بیدار کا یہ مسئلہ. اب میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی میں فرض کیجیے 30 سال باقی تھے. لفظ 30 روایت میں نہیں ہے لیکن 30 سال باقی تھے. تو 15 سال دولت ملے گی، 15 سال پاپ ہے. گھر کے پہلے پورے 30 سال پاپ میں تھے. کیا کریں؟ کبھی دل کہتا کہ بھائی دولت تو مزہ تو جوانی ہی نہیں، بڑھاپے میں تو ویسے بھی دولت مل بھی جائے تو کیا فائدہ. نہ کچھ کھا سکتے ہو، نہ کچھ پہن سکتے ہو، نہ کہیں گھوم سکتے ہو. بھائی ساری دنیا کے مرض بڑھاپے میں لگ جاتے ہیں. پیسے آ گئے، فلاں چیز کھانے کا دل چاہ رہا نہیں، یہ شوگر اس کے اندر ہے تم نہیں کھا سکتے، فلاں چیز میں نمک ہے تم نہیں کھا سکتے، یہ بلڈ پریشر، وہ ڈائبٹک، وہ ہارٹ، وہ فلاں، وہ اپکا، وہ ڈھمکا. تو کبھی دل کہتا دولت کا مزہ تو جوانی میں عیش تو اسی سے ہو، پہلے دولت لے. اور کبھی دل کہتا ہے جوانی میں تو ہاتھ پیر چل رہے ہیں، فاقے بھی ہیں تو گزارا ہوگا. بڑھاپے میں جب ہم بستر پہ گر جائیں گے کون خیال کرنے والا ہوگا؟ اس وقت دولت کام آئے. سارا دن شوہر بیوی یہ بحث کرتے رہے، فیصلہ کر لیا. اب اگلی رات تو فرشتہ آیا. کیا فیصلہ کیا؟ کہا ہمیں پہلے زندگی کے پہلے 15 سال دولت چاہیے. ٹھیک، اللہ تمہاری دعا تو قبول کر چکا، فیصلہ تمہارا تھا، کل سے دیکھنا. جب اللہ نے کہہ دیا
تو اب کل سے یہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے. دولت ہی دولت چھپر پھاڑ کے کسے کہتے ہیں. لیکن دنیا سب سے زیادہ دماغ خراب کرنے والی چیز بھی دولت ہے. ان کا دماغ نہیں خراب ہے. دولت آئی, سارے جائز اور حلال عیش کر رہے ہیں, کمی نہیں ہے اس کی, لیکن سوچا ہم نے غربت گزاری, ہمیں پتا ہے پیٹ کی مار کتنی بری ہوتی, عزت بچانا مشکل ہو جاتا, تو اللہ نے اتنا ہمیں دیا, ہم اس میں دوسروں کو کیوں شریک نہ کریں. چنانچہ رشتہ دار, پڑوسی, جیسے یہ زلزلہ آ گیا اس طرح کی قدرتی آفت, اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ وہاں خرچ کر رہے ہیں. تو بھی آرام کرو, لیکن ایسا نہیں کہ ساری دولت اپنے آپ میں لوٹا دو. اچھا ادھر اللہ کا ان لوگوں سے خاص وعدہ تھا کہ پہلے 15 سال تو تمہارے گھر میں فاقے آ ہی نہیں سکتے. اگرچہ اللہ کا یہ وعدہ ہم سے اور آپ سے نہیں, میرے راستے میں خرچ کرو, اسی دنیا میں بڑھ کے ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. ہم سے بھی یہی وعدہ, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے, ان کو یقین تھا. راہ خدا میں خرچ کرتے رہے, غریبوں پر, مسکینوں پر, یتیموں پر, بیواؤں پر, رشتہ داروں پر, پڑوسیوں پر, اور آتی رہی دولت. لیکن یاد تھا کہ ہم نے خدا سے کیا وعدہ کیا, حساب رکھا جا رہا. ٹھیک 15 سال یقین ہے شوہر آج رات کو خواب میں فرشتہ آئے گا اور یہی آ کے کہے گا بھائی تمہارے عیش کے دن پورے ہو گئے اور تمہاری اپنی مرضی سے تم نے یہ خود انتخاب کیا تھا پہلے 15 سال. چنانچہ رات کو سویا, خواب میں فرشتہ آیا. جب آدمی کسی چیز کا پہلے سے انتظار کر رہا تو آنے والا بھی کہتا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی بات شروع کر دیتے. جیسے ہی وہ فرشتہ آیا فوراً اس نے کہا میں سمجھ گیا تو کیوں آ رہا. ہاں میں راضی, کل سے فاقے ہے نا, میں راضی, میں نے خود ہی قبول کیا. فرشتہ بھی ہنس دیا. فرشتے ہنستے نہیں, لیکن آج تو فرشتہ بھی ہنس دیا اور کہنے لگا بھائی ذرا میری بات تو سنی ہوتی, اتنی جلدی کیا تھی. پروردگار نے اب یہ فیصلہ کیا کہ تیری زندگی کے باقی 15 سال اتنے ہی راحت و آرام کے ساتھ ہوں گے جتنے راحت کے ساتھ پہلے 15 سال. گھبرا کے کہا یہ فیصلہ کیوں ہو گیا. ایک بار پھر تقدیر بدل گئی. پہلی تقدیر بدلی تھی دعا کی وجہ سے, اب کیوں بدلی؟ کہا اس لیے کہ تو نے راہ خدا میں کیا. اب پروردگار یہ نیکی اتنی پسند ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ اپنی تقدیر بدل دے گا. اللہ لوح محفوظ میں جو لکھ دیتا, اور تو کائنات میں کسی میں طاقت نہیں کہ اللہ سے کہے کہ اپنے لکھے ہوئے کو بدلو. لیکن دعا میں اتنی طاقت, اللہ اپنے لکھے کو بدل دیتا. صدقے میں اتنی طاقت, اللہ اپنے لکھے کو بدل دیتا. صدقے میں آ گیا غریبوں اور زلزلہ زدگان جیسے مصیبت زدہ کا خیال کرنا اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا, اس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ اپنے لکھے کو بدل دیتا. اور کون اللہ میں حکم چلا؟ قرآن کی آیت دی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ نے جو لکھ دیا چاہے تو یمحو, اسے محو کر سکتا ہے, اسے مٹا سکتا. کب چاہتا ہے؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں. کب چاہتا ہے اللہ مٹانا؟ جب ہم صدقہ دیتے ہیں. کب چاہتا ہے اللہ مٹانا؟ جب ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں. چنانچہ یوم توبہ, یوم دعا, یوم رحمت ایک بات پھر ہمیں یاد دلاتا کہ اللہ کی تقدیر کو اس طرح سے بدلو. آج کی بات ختم ہوئی. کل انشاءاللہ کہ گزشتہ 3 درس کے آخر میں ایک جملہ ایسا آیا تھا جو وضاحت طلب تھا. خواتین سمجھ رہی ہوں کہ اگلے درس میں اس کی بات آئے گی. اگلا درس وہاں سے شروع نہیں ہوا کیونکہ یہ تینوں درس کے آخری جملے کل تقریر کا ایک اہم عنوان بنے. کیوں؟ کل میں آپ کو درس کے لیے دعوت نہیں دے رہا. کل میں آپ کی اور اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کی وفات کی مجلس کے سلسلے میں دعوت دے رہا ہوں. کل اس طرح آئیے جیسے اپنی ماں کے مرنے کی مجلس میں کوئی آدمی آتا. کل 10 رمضان ام المومنین خدیجہ طاہرہ کی وفات کر دی, اور عام وفات نہیں,
یہ ایسی وفات ہے کہ 1 سال رسول نے خدیجہ طاہرہ متعلق کا ماتم کیا، پورا 1 سال عام الحزن. ہم تو خالی 1 دن کے 1 گھنٹے کے اندر ذکر کریں گے. اور جو باتیں میں نے ابھی کہیں آج کی درس کے آخر، کیا اس کائنات میں خدیجہ طاہرہ سے بہتر کوئی ہستی نظر آتی ہے جس نے اس طرح سے غریبوں کا بھی خیال کیا، یتیموں کا بھی خیال کیا، رشتہ داروں کا بھی خیال کیا، دولت کو اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کیا دوسروں کو. اور اسی حوالے سے باقی باتیں تو کل، لیکن اختتام درس میں ایک اعلان آج، جو اس اعلان کی وجہ سے بہت زیادہ یہ امکان ہے کہ کل خواتین کی تعداد ایک دم کم ہو جائے. وہ ہمیں پرواہ نہیں، نہ بانیان درس کو پرواہ، لیکن یہ یاد دلا دینا ہے کہ بہرحال کل کی مجلس ہماری اور آپ کی ماں کی مجلس، وہ اعلان یہ کہ بانیان درس نے یہ فیصلہ کیا کہ درس میں آنے والی خواتین ان کی طرف سے جو روزانہ تبرک کا اہتمام ہوتا تھا، بانیان درس تبرک دے رہے تھے اور اتنی ہی رقم نکالتے رہے، لیکن جو تبرک آپ کو ملتا تھا کتنی دیر رہتا ہو، تو اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ آپ کے نام اعمال میں رہے. روزانہ کے تبرک کی رقم بچا کر ان زلزلہ زدگان مومنین اور مومنات جو سیدانیوں کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک چادر بھی نہیں ہے، بدن چھپانے کے لیے جسم بھی نہیں، ان کو دیا گیا. تو آج سے لے کے آخری درس تک بعد مجلس کوئی تبرک تقسیم نہیں ہوگا، لیکن یہ تبرک اس لیے نہیں روکا گیا کہ تھوڑی سی رقم بچا آپ کو اس ثواب میں شریک کرنے کے یوم توبہ، یوم دعا. خدیجہ طاہرہ کی بیٹیاں ہی خدیجہ کی سیرت میں نہ چلے تو اور کون چلے گا؟ آپ کی طرف سے یہ ساری رقم وہاں دی جا رہی تاکہ اس کا ثواب ان تمام خواتین کو ملے کہ جن کا حق تبرک بن رہا تھا. آج سے لے کے آخری درس تک اب یہ دنیاوی تبرک آپ کو نہیں مل رہا، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جا رہا، اور آپ کی طرف سے ان غریب مستحق، ہو سکتا ہے ان میں کچھ چند دن پہلے ہم سے بہتر لاکھ کا آدمی ایک لمحے میں خاک پہ آ جاتا، عزت دار، شریف، سادات و سیدانیاں، بآبرو لوگ، ان لوگوں تک آپ کی طرف سے یہ مدد پہنچے. یہ اعلان ایسا ہوا جو آج کے ہمارے درس کا بھی عنوان، یہی چیزیں تو برکتیں لاتی، اور ہماری کل کی مجلس کی پہلے سے ایک تمہید بن کہ جس ماں کا ذکر کر رہا ہے اس ماں کی یہی سیرت کہ اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے غریب کو دے دیتی. گجائیے کہ تم سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا خالی ملنے والا تبرک تمہارے نام پر تمہاری ماں کے حوالے سے ان لوگوں تک پہنچ رہا. پروردگار آج کا دن جمعہ بھی ہے اور ماہ مبارک رمضان کا جمعہ. درس میں آنے والی تمام خواتین اور اب تو بعض مرد بھی جمعے کو آ جاتے ہیں. پروردگار ان سب کو آفت و پریشانی سے بچا. ہمارے جو مومن اور مومنات ہیں خاص طور پہ سادات اور سیدانیاں حالیہ زلزلے سے متاثر ہوئے، پروردگار اس امتحان پہ ان کے اجر عظیم میں اضافہ فرما اور ان کی مشکلات کو جلد از جلد ختم فرما. پروردگار کل آنے والا دن 15 اکتوبر عراق کے صاحبان ایمان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان کا دن بن کے آ رہا. پروردگار تجھے انہیں اسی کربلا، اسی نجف، اسی سامرہ، اسی غازوین کا واسطہ جس سرزمین میں کل کا دن ایک بڑا امتحان بن کے آ رہا، ان تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان خاص طور پر آج کے جمعے کے دن مومنین اور مومنات کی ساری دعائیں اور حاجتیں پوری فرما. بیماروں کی شفائے کاملہ عطا فرما. روزگار کی پریشانی میں مبتلا مومنین اور مومنات کی یہ پریشانی دور فرما. جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما. جو صاحب اولاد ہے اکبر و اصغر کا واسطہ ان کی اولاد کی حفاظت فرما. پروردگارہ ان تمام امتحان کے درمیان اور کفر اور نفاق اور شیطان گمراہی کے درمیان ہمیں خود اور اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما. آج کے اس روز جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ظہور امام میں تاجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ. تمام مرحوم مومنین و مومنات جو لوگ آج کے درس میں ہیں، مرد اور عورتیں، ان کے خاندان کے تمام مرحوم
بانیان درس کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام، حالیہ زلزلے میں شہید ہونے والے اور عراق اور پاکستان میں اس سے پہلے جو شہادتیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات۔